ٹھیک ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ نئی بک آج. اور یہ بک آپ کو کہیں کوئی نہیں پڑھائے گا، یہ میں نے ہی پڑھائی ہے. اور یہ میں نے جو سیکھی تھی یہ ڈاکٹر فرد ہاشمی کے ساتھ، اس وقت میں ان کے ہسبینڈ جو تھے، سوری، ان کے ساتھ میں نے ایز اے کوآرڈینیٹر کام کر کے یہ میں نے پڑھائی بھی تھی. اور اس میں میرے علاوہ یہ بک بہت سارے ادریس کے علاوہ کسی نے یہ بک نہیں پڑھائی. تو آگے میں نے اسٹوڈنٹ کو شیئر کیا، پڑھائی ہے. پھر تو انشاءاللہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں. تو میں آپ کو شیئر کرتی ہوں یہ والی بک جو آج ہم نے پڑھنی ہے. چھوٹی سی دعا کر لیں پہلے، پھر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آواز آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہو گیا تھا؟ میں اتنی دیر سے بول رہی ہوں. وہ اصل میں نے اس کو گاٹ کرنا تھا تو میں نے اس کو لیو کر دیا تھا. جب ریکارڈنگ ہم نے اسٹارٹ کی تو 2 آپشن آئے، غلطی سے اس کو میں دوسرا آپشن ہو گیا. اچھا اچھا، صحیح. چلیے شروع کریں پھر انشاءاللہ. جی 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 جی. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. شروع کرتے ہیں ہم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. حدیث کی بک ہے، ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. شروع کرتے ہیں. یہ جو بک ہے یہ بھی وہی ہیں، ان کے اس کے رائٹر جو ہیں، جو مدینہ بکس کے رائٹر ہیں نا، وہی رائٹر ہیں. اور ان کی پتہ ہے آپ کو وفات ہو گئی ہے، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. اور ان کی یہ بکس لکھی ہوئی ہیں جو ابھی مدینہ بکس میں نے آپ کو 8 پڑھائی ہیں نا، اور اس کی 9 پارٹ بھی ہے اور 10 پارٹ بھی ہے، لیکن وہ میں نے ابھی چھوڑ دیا ہے تھوڑا. ٹھیک ہے، پیچھے کی گرامر کو ریوائز کر کے پھر انشاءاللہ اس کو بھی پڑھ لیں گے. تو کہاں کے ہیں؟ یہ انڈیا کے ہیں، لیکن یہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں. وہیں سے انہوں نے خود پڑھا اور پھر یہ وہیں پہ رہائش انہوں نے اختیار کی اور وہیں پہ پڑھایا اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی. ٹھیک ہے. تو مدینہ بکس جو میں پڑھاتی ہوں وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے. اور اس کا جو اگلا اسٹیپ ہے، یعنی وہ بکس 3 بکس پڑھانے کے بعد جو اب وہ 10 ہو گئی ہیں پارٹس میں، 10 پارٹس میں چینج ہو گئی ہیں، ان کا یہ اگلا جو ہے وہ ہے اسٹیپ. ان کو پڑھنے کے بعد یہ اسٹیپ آتا ہے. تو چونکہ آپ کو گرامر آتی ہے اس لیے پھر میں نے ابھی 2 بکس چھوڑ دی ہیں اس میں سے، اور ہم اس پہ پہلے گرامر کو ریویژن کریں گے سارا، پھر ان کو پڑھ لیں گے اگر زندگی نہیں اجازت دی تو، انشاءاللہ حالات نہیں اجازت دی تو انشاءاللہ تعالی. ہاں تو ہم یہ پڑھتے ہیں. اور اس میں یہ مقدمہ ہے. مقدمہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ فیش لفظ یا پریفیس کہتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ رائٹر بتاتا ہے کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی یا کیا مقصد ہے یا اس میں کیا آ رہا ہے آگے. تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ اس عربی میں پڑھنا چاہیں تو خود پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو بک شیئر کر دوں گی. اور اس کی پہلی حدیث جو آ رہی ہے وہ ہے یہ والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. شروع کیجئے. آپ نے یہ بک مجھے پڑھانی ہے، میں نے نہیں پڑھانی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھانی ہے. جہاں آپ کی کمی ہوگی وہ میں دور کروں گی، لیکن آپ نے پڑھانی ہے مجھے. یہ سمجھ لے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار. میننگ سمجھ آ گیا؟ جی جی. آپ نے تو تمام حدیث تعریف پڑھی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بچایا آگ سے. جس نے اس کو بچا لیا، سوری اس کو بچا لیا میری وجہ سے، انقذہ میری وجہ سے، میری وجہ سے آگ بسب سے. من النار، آگ سے. تو یہ کس کا جملہ ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا جو ٹاپک آ رہا ہے. جی یہ رائٹر مصنف جو ہے اس کے نہیں انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے اوپر. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی آئیں گے نا ہیڈ لائنز آئیں گے وہ سب حدیث سے آئیں گی، اور وہ جملہ حدیث کے اندر بھی حدیث سے شامل ہے. وہ ہم بھی حدیث سے وہ ٹکڑا اٹھا کر انہوں اوپر لگا دیا. ہاں یہ دیکھیں نا، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا؟ ہاں اب مجھے نظر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آگے پڑھیے. عن انس ان غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بالموت
فدعاه إلى الإسلام فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ٹھیک، جی تو یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، پوری کی پوری یہاں پہ آئی ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کتنا کچھ سیکھنے کے لیے ہے نا، اور جی جتنا جی کچھ اس میں آ رہا ہے وہ سب ہم نے سیکھا ہوا ہے، صرف آپ نے مجھے بتانا ہے نا۔ جی اس جی میں سے ہم موٹے موٹے جو لفظ ہیں جیسے غلام ہے اور باقی لفظ جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کس طریقے سے وہ ان کے میننگ کیا ہیں اور یہ وہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے جاتے ہیں، اس کا کچھ تھوڑا بہت اسٹیپ سمجھ میں آ گئے آپ کو، کوئی میننگ سمجھ آ گئے کیا ہاں بات ہے؟ میں نے مجھ سمجھ آ گیا ساری پہلے حدیث پڑھی ہے جی ٹھیک ہے، پہلے پڑھی ہوئی ہے نا، جی صحیح ہے، ٹھیک جی ہے۔ جی اچھا، ابھی آگے باقی آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں پہلا لفظ جو آیا غلام آیا ہے، غلام کیا ہوتا ہے؟ ہم تو غلام کا مطلب کچھ غلام اور ہی لیتے ہیں نا، نوکر لیتے ہیں۔ ہاں غلام کے کئی میننگز ہیں، غلام تو خادم بھی ہوتا ہے، بچے کو بھی غلام کہتے ہیں تو چلیے پڑھیے جی۔ کیا کہتے ہیں پھر غلام کو۔ الغلام الصبی حين يقارب سن البلوغ غلمان اس کی جماعت ہے، مطلب جو وہ بچہ جو کہ بلوغت کو پہنچنے والا ہو اس کو غلام کہتے اور غلام کی جمع کیا ہے؟ غلمان، یعنی لڑکا۔ غلام کا ہیں۔ ہاں مطلب یہاں پہ جی ولد ہے، ٹھیک ہے۔ تو الصبی حين يقارب جی سن جی البلوغ، شرح المفردات کون سا مرکب بن رہا ہے؟ اضافی ہے اضافی ہے، یہاں مجرور ہے اور وہاں پہ الف لام اور تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جی کوئی جی بھی جب بھی آپ لفظ دیکھیں نا کس کے جی اوپر جی الف لام اور تنوین نہیں آ رہی تو اس کو آپ مضاف بنا لیں، لیکن اس کی تصدیق کہاں سے ہوگی؟ وہ عقد صحیح ہے مجرور اسم سے ہوگی، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ خدمہ۔ صحیح جی خادم فلانا يخدم ويخدم قام بحاجته وهو خادم وهي خادم وخادمة جمع في خدم وخدام والمصدر خدمة خدمت، ٹھیک جی ہے۔ تو دو اب آپ سے آتا ہے، یخدمو باب کون سا بنتا ہے؟ خدم یخدمو ضربا، اور یخدمو کون سا یا باب بنتا ہے؟ بولو نصرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کا میننگ کیا نافر ہوتا ہے؟ ینصر قام بحاجتی ہی، یعنی اس کی حاجت کے لیے کھڑا ہونے والا، یعنی جو بھی کوئی بندہ ہے اس کی اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونے والا کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کا خادم ہوتا ہے، فہو خادم، ٹھیک ہے۔ تو جی اس کے بعد وہی یا خادم، خادمت، دونوں اس کی جو آتی ہیں، مونس بھی آ سکتا ہے مذکر بھی آ سکتا ہے، اس کا میننگ جو اس کا نون ہوتا ہے نا، خادمن بھی کہہ سکتے ہیں اور جی جی خادمتن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی خدمن اور خدامن یہ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں مستر خدمتن۔ آگے أطاع ضد عصا ہم، المضارع يطيع والأمر أطع والمصدر إطاعة اطاعت، عطا کون سا باب ہے؟ أطاع يطيع آه، آه، أطاع تین ابواب أفعل میں يفعل باب افعل، فعل باب باب فعل، فعل ہاں آپ کو اس سے فرق پڑے نا، اس کا ہوتا ہے روٹ ورڈ تا بو عین، اور یہ أطوع اتبا سے اتا بن گیا نا، یوت بھی یو سے یوتیو بن گیا، اور اطاعتن مصدر، مصدر کو بھی دیکھ لیتے اور یہ حمزہ اصلی ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ چاہے ماضی میں آئے چاہے امر میں آئے یہ حمزہ اصلی ہوتا ہے۔ آگے کیا؟ عادل مریدہ، عاد المريض يعود زاده والمصدر عيادة اچھا آدھا جو ہوتا ہے، آدھا یعودو کون سا باب ہے؟ باب نصرہ ینصرو، اور اس کا مطلب جی ہوتا ہے کہ عادت کرنا، عادت کرنا، جی یعنی زارہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ وزٹ کرنا کسی کو، بیمار جی کی، جی اگر مریض ہے تو مریض کی عزت کرنا ہے، کی وہ ہے نا، وزٹ کرنا ہے۔ عادل مریضہ کا مطلب ہے کہ زارہ ہو، یعنی ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مریض کی طرف، اس نے وزٹ کیا مریض کی اس طرف کو، جی مریض کو، تو عیادت مطلب ہو گیا۔ آگے أنقذ فلانا ہم، قلصه ونجاه انقذہ کا مطلب کیا ہے؟ بچا لیا۔ جی جی قرآن مجید کی کوئی آیت یاد آ رہی ہے انقذہ؟ آتا ہے نا قرآن مجید میں بھی آتا ہے یہ تو لفظ انقذہ۔
اچھا خلصہ انقض نہارا کچھ اس طرح کا. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. اس کے بعد خلصہ و نجاہ یعنی اس نے اس کو نجات دی. دونوں کا میننگ ہے خلاصی ہوئی یا نجات دی. تو یہ مطلب ہے انقذہ کا بچا لیا بیسیکلی. ابو القاسمی ابو القاسم کنیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کنیت جو ہوتی ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں ہوتی ہے. صورتوں کے نام بھی مرکب اضافی کی شکل میں ہوتے ہیں. کنیت ہمیشہ کیا ہوتی ہے ابو القاسمی. تو یہ ان کے بیٹے کے نام سب سے بڑا بیٹا تھا نا قاسم اس کے نام پہ کنیت. آگے کیا اسلامہ اسلم دخل فی الاسلام والمضارع یسلم. یہ اسلمہ کون سا باب ہے یسلم اسلم یسلم. اگر آپ یہ دیکھ لینا حمزہ اصلی دیکھ لینا اس کو حمزہ تادیہ بھی کہتے ہیں نا کل ہم نے پڑھا تھا حمزہ تادیہ ہوتا ہے یہ ہے نا. اور یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے اصل ہے. جب بھی یہ آ جائے تو وہ کس میں ہی آتا ہے باب فعل میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ باب فعل ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ باقیوں میں جتنے بھی حمزے آتے ہیں وہ وصلی ہوتے ہیں. انفعل استفعل ٹھیک ہے جو بھی ہیں. اس کے بعد یہ کیا لکھا ہوا ہے ایضاحات نحویت یعنی نحوی وضاحتیں. وضاحتیں. یہ بار بار آئے گا. ٹھیک ہے اب آگے پڑھیے. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده هنا الجملة يعوده حال الحال الجملة تحتاج إلى رابط يربطها بصاحبها فهذا الرابط. یہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے اگر اس میں تھوڑا سا غور سے دیکھیں نا. ہونا الجملہ تھا یعودہ جملہ آیا نا یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے اور یہ حال بن رہا ہے یہاں پہ. آئے اس کے پاس یعنی لڑکے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ وہ کیا کر رہے تھے اس کو عیادت کر رہے تھے. تو یہاں پہ یہ ہے اس حال میں کہ اب یہاں پر الحالو جو ہے الجملۃ تحتاج الی رابط یعنی جب بھی آپ کا حال جملہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے ایک ضمیر عائد ہونا رابط ضمیر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے یربطوہا بصاحبہا تو ذوالحال کیا بنے گا اس کو مطلب کہنے والا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ان کے کرنے والے. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ تو یہاں پر دیکھیں حال ہمیشہ کس کا بیان کیا جاتا ہے یا تو فاعل کا ہوتا ہے یا مفعول کا ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ کس کا حال بیان کیا جاتا ہے کون سی ضمیر ہے جو پیچھے جا رہی تو فاعل کون ہے ہوا نا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ تو ولد ہے نا. النبی جو فاعل ہے نا وہی نا تو وہ ضمیر جو ہے وہ اس کی طرف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. ہاں تو یہ حال ہے یعنی اس کے اندر ایک ضمیر ہے ایک تو ہوا ضمیر ہے اور ایک ہو ہے. تو اس میں سے رابط کون سی ہے ہوا ہے یا ہو ہے ہوا ہو نہیں ہے کیونکہ ہو جو ہے وہ لڑکے کی طرف جا رہی ہے وہ نا مفعول کی ضمیر ہے. ہاں تو جو فاعل کی ضمیر ہوگی نا فاعل کی طرف لوٹ رہا ہے تو اس میں جو مرفوع ضمیر ہوگی وہی اس کی طرف ہوگا نا. تو جملے میں جب بھی جملہ حال بن کے آتا ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے. ویسے تو ہم نے بہو حالیہ بھی پڑھی ہے نا اور حال جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. لیکن جملہ بھی حال بن سکتا ہے. اب جملہ جب حال بنتا ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کہ رابط کا کام کرتی ہے اور لوٹتی ہے اپنے صاحب کی طرف. ٹھیک ہے تو وہ ہم نے پہچانی ہوتی کہ وہ کون سی ضمیر ہے جو اپنے صاحب کی طرف لوٹی ہے تو وہ ہوا ضمیر ہے یہاں پہ. وَهَذَا الرَّابِطُ اور یہ رابط جو ہوتا ہے جو رابط ضمیر ہوتی ہے یہاں پہ جملے میں حالیہ میں وہ 3 طرح سے آتی ہے. رابط جو ہوتا ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تو اس کی 3 کائنڈز ہوتی ہیں 3 قسم کا رابط ہوتا ہے. تو اب یہ آپ نے پڑھنا. اما الضمیر فقط نحو جلست اقرأ ٹھیک ہے واما الضمیر والواو نحو حججت وانا صغیر واما الواو فقط نحو
دخلت المسجد والامام يسجد. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کا ختم ہو گیا نا. تو یہ بھی آپ کا حال ہے، یہ بھی آپ کا حال ہے، اقرؤ یہ بھی حال ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی حال ہے یہ. اب اس کے اندر رابط کیا ہے یہ بتا رہے ہیں وہ مطلب کیا یہاں پہ صرف ضمیر ہوتی ہے، صرف ضمیر بھی ہوتی ہے، یا پھر واو حالیہ ہوگی، یا پھر وہ اور ضمیر اما ہوتی ضمیر ہے، والواو. وہ اور ضمیر دونوں. اچھا، اما ضمیر والواو دونوں چیزیں ہوتی ہیں یا پھر صرف واو ہوتی ہے؟ صرف وہ ہوتی ہے اور یہاں پر صرف وہ ہے. جملہ اسمیہ جب آپ کا مبتدا جو ہوتا ہے وہ آپ کا اسم ہوتا ہے کوئی، یہاں تو ضمیر ہے نا مبتدا، تو اس وقت صرف واو جو ہوتی ہے، واو حالیہ جسے کہتے ہیں، الواو حال جسے کہتے ہیں، وہی آپ کا وہی رابط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پچھلے جملے اس کا ذوالحال جو ہوتا ہے پچھلے والے جملے میں ہوتا ہے. اور اس میں واو اور انا دونوں آ رہے ہیں، اور اس میں بھی کیا آ رہی ہے؟ صرف ضمیر آ رہی ہے. اس میں صرف ضمیر ہے، اس میں دونوں ہیں، اور اس میں صرف کیا واو ہے. یعنی ضمیر بھی بن سکتی ہے، واو اور ضمیر بھی بن سکتی ہے، اور صرف واو بھی بن سکتی ہے. ابھی آگے ایکسرسائزز آئیں گی، پھر آپ نے کرنی ہے، ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، بتانا ہے کہ اس میں کیا بن رہی ہے جملے میں. جملے تو آئیں گے نا. اچھا، آگے نمبر 2 کیا ہے؟ یہ نحوی وضاحتیں ہیں، پھر ہم ایکسرسائزز کریں گے بعد میں سب پڑھنے کے بعد. چلیے. تأتي الباء لمعان منها. ٹھیک ہے نا. السببية نحو بل لعنهم الله بكفرهم. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. اب یہاں بی آ رہا ہے، یہاں پہ بی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بی یہ کون بات سا ہے؟ سببیہ. بی سببیہ ہے. ٹھیک ہے نا، بی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن سبب بھی ہوتا ہے. تو اس کے بعد با ظرفیہ بھی ہوتی ہے. اب یہ کب آتی ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے با ظرفیہ بھی ہوتی ہے. ظرفیة نحو ولقد ظرف کا معنی دے گی نا. صحیح ہے. نحو نصركم الله ببدر فهو ومنه وهو بالموت. بی جو ہے یہ ظرف کا معنی دے رہا ہے، یعنی موت کی جگہ پر تھا، موت کے وقت، اس کا موت کا وقت تھا یا موت کا مقام تھا. ظرف ہی ہوا نا میننگ. یعنی وہ کیا اس کا وقت، اس کا موت کا وقت تھا نا. تو بی کیا ہوگی؟ ظرفیہ ہو گئی یہاں پہ. صحیح. اور یہاں پر کیا تھا؟ اس میں تو آپ کو سمجھ آ گیا. اس میں کیا ہے؟ یہاں پر بھی ظرف مکان ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ ٹائم نصرت بتایا کی. جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ مقام بتایا جا رہا ہے، بدر کے مقام پہ. کبھی کبھی دونوں میننگ کے آ جاتے ہیں، دونوں ایک ساتھ بھی آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، آگے کیا ہے؟ جیسے مشرق کیا ہوتا ہے؟ مشرق ظرف ہے لیکن وہ دونوں کا میننگ دے رہا ہے. وقت بھی، شروع کا وقت جو ہے، اور جگہ بھی، سائٹ بھی ہو گئی نا. مشرق اور مغرب. آگے اليہود اسم جنس جمعی واسم الجنس لجمعی وهو الذي يفرق بينه وبين واحده بالياء او التاء. یعود کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسم جنس جمعی ہے. ٹھیک ہے، اسے آپ اس میں جنس بھی کہہ سکتے ہیں، شارٹ فارم. اس میں جنس کیا ہوتا ہے؟ جو پوری جنس پہ بولا جاتا ہے. یہود پوری جنس پہ، یعنی پوری یہود قوم پہ بولا جا رہا ہے نا. تو یہ هو الذی یفرق بینہ و بین واحدہ بالیاء او التاء. تو اب یہاں پر ایک یہودی کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک مفرد لانا ہو تو وہ یہودی ہوتا ہے نا. اب یہاں پر آپ کا یا سے فرق آ گیا. ٹھیک ہے، اسم الجنس میں اور واحد میں یا سے فرق آ گیا. تا سے فرق نہیں آیا، یا سے آیا. یہودی یون، یہودی یون، یا جیسے یہودی یون، اس کے اوپر آپ او پی ڈال دیں، نسبہ بھی ڈال دیں. ایک یہودی کر لیں یا جس کو یہود سے نسبت ہو، یہودی یون. انا پاکستانی یون، پاکستانی یون. تو اب کیا ہو گیا؟ ایک پاکستانی بھی ہو گیا
اور میننگ اور پاکستان سے نسبت بھی ہوگی, اب جو مرضی ہے میننگ لے لے, لیکن وہ واحد ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اگر بہت سارے پاکستانی ہیں نحنو تو پھر ہم پاکستانی یون تو نہیں لگائیں نا, کیا لگائیں گے؟ پاکستانی یونا لگائیں گے, ہم پاکستانی ہیں تو جمع کر دیں گے. تو یہاں پر جو واحد اور اس میں جو اسم و جنس میں فرق آ رہا ہے وہ یا سے آ رہا ہے. آگے پڑھیں. امثلۃ أمثلة الإفراد بالياء: بالیاء. يهود يهودي، عرب عربي، روم رومي، زنج زنجي، ترک ترکی. عرب پوری قوم ہے, ایک کو بولا جائے گا تو عربی یون بولا جائے گا. ٹھیک ہے, رومن پوری قوم ہے روم, رومی یون ایک رومی. زنجن یہ بلیک جو ہوتے ہیں نا, بلیک پیپل جو ہوتے ہیں جنہیں حبشی کہتے ہیں نا, اور زنجی یون پوری قوم پہ یہ بولا جائے گا, اور یا کے ساتھ واحد کے لیے بولا جائے گا. ترکن اور ترکی یون ایک ترکی, اور ترک قوم پوری قوم پہ. اسی طرح یہود پوری قوم پہ, اور ایک کیا ہے وہ ہے آپ کا یہودی یون. یا نسبہ نہیں آ رہی, یہودی یون. رومن اور رومی یون, لیکن کہیں کہیں ڈالا ہے کہیں کہیں نہیں ڈالا, میرے خیال میں یہاں یا تو مس ہو گیا, یہودی یون مس ہو گیا شاید. باقی سب پہ آ رہا ہے تو اس پہ بھی ہوگا نا, اس پہ کیوں نہیں ہوگا, اس پہ بھی ہوگا. اچھا وہ آگے پڑھیے. وأمثلة الإفراد بالتاء: شجر شجرة، بقر بقرة، تفاح تفاحة، تمر تمرة، شعر شعرة. شہرن پوری جنس پہ بولا جا رہا ہے, اور ایک بال کے لیے شہرتن گول تا سے واحد ہوگی. جیسے شجرن پوری جنس پہ درختوں کی بولا جاتا ہے, کسی قسم کا بھی درخت ہو, لیکن ایک درخت کے لیے شجرتن. بقرن اور بقرتن, تفاحن اور تفاحتن, تمرن اور تمرتن ایک کھجور ہوگی, تمرن کیا ہوگی, جمع ہوگی. تو یہاں پر بتا رہے ہیں وَأَمْثِلَةُ الْإِفْرَادِ بِالتَّاءِ. افراد کا مطلب ہوتا ہے واحد, اکیلا, واحد. جب جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے نا, یا جمع کے مقابلے میں بولا جا رہا ہے تو واحد میننگ لیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. اس کے بعد أبوه هذا من الأسماء الخمسة وهي أبوك أخوك حموك أخوك ذو علم. تو یہ اسماء الخمسہ ہے. ٹھیک ہے, کتنے ہیں یہ؟ 5. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب آگے پڑھیے کیا ہے. تعرب الأسماء الخمسة بالأحرف فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. نحو أين سافر أبوك؟ أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کا کیا ہے کہ یہ ہمیں اسماء خمسہ جو ہوتے ہیں یہ اسپیشل ناؤن ہوتے ہیں. اگر یہ واحد ہوں تو ابن اخن ہمن فمن اور زو ہوتے ہیں, لیکن یہ مضاف بن کے استعمال ہوتے ہیں. جب مضاف بن کے استعمال ہوتے ہیں تو ان میں واو آ جاتی ہے واپس. ٹھیک ہے, جو واو ڈراپ کی ہوئی ہوتی ہے نا ابن میں سے, وہ واپس آ جاتی ہے. اس میں سب میں واپس آ گئے, زو میں تو پہلے سے لگی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ مضاف ہے, آگے ان کے مضاف الیہ جو ہے کوئی نون بھی ہو سکتا ہے, کوئی ضمیر بھی ہو سکتی ہے. ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور نون بھی ہو سکتا ہے. ابو دردائی, تو ابو جو ہے مضاف بن رہا ہے, دردائی کیا ہے, مضاف الیہ بن رہا ہے نا. تو کوئی بھی یہاں یہ نون کی طرف بھی مضاف ہوتے ہیں اور ضمیر کی طرف بھی. اب ضمیر کی طرف جب یہ مضاف ہوں گے تو یہ کیا ہوں گے, اس صورت میں ہوں گے ابو اخو ہمو. اور جب یہ سوائے ایک ضمیر کے وہ بتا رہے ہیں یا متکلم کے, یا متکلم کی طرف جب مضاف ہوں گے تو یا متکلم کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, زیر. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت کیا ہوں گے, یہ تینوں حالتوں میں رفع نصب جر میں ایک ہی جیسے ہوں گے, کتابی یا ابی 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 ہوگا. لیکن جب وہ کسی اور ضمیر کی طرف, 14 ضمیریں ان میں سے 13 ضمیروں کی طرف جب مضاف ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے, ابو ہوں گے یا ابا ہوں گے یا ابی ہوں گے.
جی جی ٹھیک ہے، لیکن یا متکلم کی طرف ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ ابھی ابھی ابھی. ابھی ہوں گے. جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہی بتایا گیا. جی تو ان کو اسپیشل جی ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپیشل ناؤن جی اسپیشل ہے. اچھا، اب ان کی رول بتا رہے ہیں، رفعی حالت نصبی حالت پڑھیں. جی. أين سافر أبوك؟ أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. أعرف أباك. أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. هذه سيارة أبيك. أبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. فإذا لم تكن مضافة أعربت بحركات الإعراب الأصلية نحو من هذا الأخ. اب مضاف الیہ نہیں بن رہے، ٹھیک ہے، سألت. اب مضاف نہیں بن رہے. جی جی تو اب کیا ہے؟ اصلی اعراب آئے جی گا. جی اصلی اعراب پتہ ہے نا. اور یہ والا میں نے بتایا تھا کہ یہ والا جی جی اعراب جو ہوتا ہے الف و یا جو اسماء خمسہ پہ آتا ہے، یہ کون سا اعراب ہے؟ ایک اصلی ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ حرفی. نہیں، حرفی تو ہے، اس کو کہتے کیا ہے؟ وہ جو شاخیں ہوتی ہیں، شاخوں کو کیا کہتے ہیں؟ بتایا تھا نا. ایک اصلی اعراب ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے پرائمری ہوتا ہے اور ایک فرعی اعراب. فرعی. فرعی اعراب ہے، ٹھیک ہے، ہاں، فرعی اعراب ہے. فرعی. تو یہ فرعی اعراب ہے، ٹھیک ہے فرعی. نا. فرع. ہم. جی. تو یہ فرعی اعراب ہے. اچھا. اور جو آپ کا آ رہا ہے نا، الف اور واو اور یا سے آ رہا ہے. لیکن یہ والا جی. اصلی ہے، زیر زبر پیش جو ہوتا ہے یہ اصلی ہوتا ہے. تو جب یہ مضاف نہیں بنتے تو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اصلی اعراب آتا ہے. اصلی راو. جی زیر زبر پیش آئے گا. یہاں دیکھیں زیر بھی آ رہی ہے. جیسے جیسے یوز ہوں گے نا تو آ جائیں گے. جی جی. چلیں، من حاضل سألت اخو. من هذا الأخ. سألت الأخ. يعاملني المدرس معاملة الأخ للأخ. اب اس کا مطلب بتائیں، اوپر میں نہیں پوچھ رہی، اس کا بتا دیں. اوپر تک نہیں تھا. اوپر اچھا، والے آ رہا ہے، من يعاملني. حاضل اخو آ رہا ہے. ہاں جی. من یہ بھائی هذا کون ہے؟ الأخ. یہ جی جی بھائی بھائی کون کون. ہے نا. میں نے جی سوال کیا. کیا ہوگا؟ تو نے ہاں، تو نے سوال کیا بھائی سے. بھائی سے. بس جی بھائی مفعول ہو گیا اور یہاں پہ سوال کرنے والا تو انتا ہو گیا. نہیں، آج سال تو اللہ، کیا تو نے سوال کیا بھائی سے؟ اچھا، آپ پیچھے. ہاں صحیح. آ بھی ہے نا. صحیح صحیح صحیح. سألتا آگے. يعاملني المدرس معاملة يعاملني مجھے کہاں پہ لگایا مدرس نے؟ معاملة الأخي للأخي. نو. بھائی کے نہیں، معاملہ ہاں. کرتے ہیں مجھ سے ٹیچر. معاملہ، ایسا معاملہ جو بھائی بھائی سے کرتا ہے. اچھا. مجھ سے عامل معاملہ عامل کرتے مزدور ٹیچر. ہوتا ہے، مجھے پتا ہے. عامل عامل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو میننگ ہے نا معاملے کا ہو رہا ہے. یہ باب جب چینج ہوتا ہے نا آپ کا، تو جی جی. یہ کون سا باب ہے؟ یعاملو. عاملہ یعاملو. اس میں ہاں. شرکت ہوتی ہے، اس میں شرکت ہوتی ہے. مفعلہ. مفعل ہے. فعل. تو جی عاملہ یعاملو، اور پھر یہ مفعول ہے اور یہ مدرس ہے مفعول، اور یہ بھی مفعول ہے. اب مفعول بھی بن رہا ہے اور مضاف بھی بن رہا ہے، کیونکہ الف لام اور تنوین نہیں آ رہی. تو پھر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور یہ مرکب جاری متعلق بن رہا ہے. جی. تو اس کو دو مفعول چاہیے تھے. ایک مفعول اس کے ساتھ ہی لگ گیا جو ضمیر والا تھا، اور ایک آ گیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، آگے. فأتاه وهو بالموت. هذه الباب. هذه واو الحال. وكذلك في خرج من عنده وهو يقول. اور وہ آئے اس کے پاس اس حال میں کہ وہ موت کے مقام پر تھا، موت کے قریب تھا. کچھ بھی بول دیں، ظرف ہے نا یہ. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا، اس کا موت کا وقت تھا. موت کی حالت میں تھا. حالت نہیں ہے نا، کیونکہ اس سبب میننگ کیا ہے نا. کیا کیا؟ ظرف نہیں، میننگ کی. ہادی اگر کہہ رہے ہیں ہادی واو الحال ہی اگر کہہ رہے ہیں. ہاں، لیکن وہ حالیہ ہے نا، تو پورا جملہ ہی حال بنے گا نا پھر.
جی جی پھر اس کا یہ مطلب تھا تو نا کہ وہ حالت موت کی کشمکش میں تھا. موت کے قریب تھا، یعنی وہ ظرف ہے نا، ہاں اس کا وقت بتایا جا رہا، اس کا موت کا وقت صحیح. قریب قریب تھا. اچھا، وَكَذَلِكَ اسی طرح سے فی خرج من عندی وهو یقول، وہ نکلے اس کے پاس سے، یعنی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وهو یقول، اور وہ فرما رہے تھے. یہاں بھی وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ فرما رہے تھے. نکلے اس کے پاس سے، اور اس حال میں کہ وہ فرما رہے تھے. یہ بھی وہ حالیہ ہے. ٹھیک ہے، اور صحیح ہے نا، جی پورا جملہ ہی حالیہ ہے نا. جی اور یہ فی محلی جی جی نصب حال بنے گا. جملے کا کوئی اعراب نہیں جی ہوتا، جی. جملہ مبنی ہوتا ہے، وہ فی محلی نصب حال بنتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کل پڑھ لیں انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے، ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صحیح، اوکے، ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھ. ٹھیک اوکے، سبحانک اللہم ٹھیک. وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.